کہانی 19 سالہ قرضدار لڑکا۔ بازار کی اس تنگ گلی میں واقع دکان کو لوگ محض ایک عام سی کریانے کی دکان سمجھتے تھے، مگر اس دکان کا مالک عام نہیں تھا۔ رشید کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ چہرے پر وقت کی لکیریں صاف نظر آتی تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ زندگی کو دیکھ چکا ہو اور اب اس سے بحث نہیں کرتا۔ وہ کم بولتا تھا، بہت کم، مگر جب کسی کو دیکھتا تو اس کی نظر میں ایک ایسی گہرائی ہوتی جو سامنے والے کو بے چین بھی کر دیتی اور محفوظ بھی محسوس کراتی۔ دکان صبح سے شام تک کھلی رہتی، مگر رشید کے لیے اصل وقت وہ ہوتا تھا جب بازار کا شور ذرا تھم جاتا اور خاموشی دیواروں پر اترنے لگتی۔ علی پہلی بار اس دکان میں آیا تھا۔ عمر صرف 20 سال، مگر چہرے پر وہ معصومیت تھی جو عمر کے ساتھ آتی ہے، بلکہ ایک سنجیدہ سی تھکن تھی، جیسے زندگی نے جلدی سوال پوچھ لیے ہوں۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی حد تک صاف تھی، بڑی اور گہری، جن میں ایک انجانی سی جھجک بسی ہوئی تھی۔ کپڑے سادہ تھے مگر صاف، بدن دبلا مگر متوازن، اور انداز ایسا کہ جیسے خود کو کم جگہ میں سمیٹ کر رکھتا ہو۔ وہ دکان کے دروازے پر ایک لمحہ رکا، پھر آہستہ آہستہ اندر آیا۔ آواز دھیمی تھی جب اس نے سلام کیا، اور نظریں خود بخود جھک گئی۔ اس دن اس نے ادھار مانگا تھا۔ الفاظ بہت نپے تلے تھے، جیسے ہر الفاظ بولنے سے پہلے معافی مانگ رہا ہو۔ رشید نے کوئی سوال نہیں کیا، نہ اس کی عمر پوچھی، نہ وجہ، بس اس کے چہرے کو دیکھا، اس خاموش اضطراب کو جو صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر رجسٹر کھولا اور رقم لکھ دی۔ علی نے حیرت سے دیکھا، جیسے اسے انکار کی عادت ہو، مگر یہاں کسی نے انکار نہیں کیا تھا۔ اس نے شکریہ کہا، مگر وہ شکریہ زبان سے کم اور آنکھوں سے زیادہ نکلا۔ اس کے بعد علی آتا رہا، کبھی تھوڑے پیسے واپس کرنے، کبھی پھر کچھ مانگنے۔ قرض آہستہ آہستہ بڑھنے لگا، مگر رشید کے لہجے میں کبھی سختی نہیں آئی۔ وہ ہر بار بس سر ہلا دیتا، کبھی کو بار صرف اتنا کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے، اور یہی ٹھیک ہے۔ علی کے لیے بہت بڑی بات بن گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دنیا میں زیادہ تر لوگ سوال پہلے کرتے ہیں اور اعتبار بعد میں، مگر یہاں معاملہ الٹ تھا۔ علی اب دکان میں آتے ہی سیدھا کاؤنٹر تک نہیں جاتا تھا۔ وہ پہلے ایک نظر رشید پر ڈالتا، جیسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ وہ واقعی یہاں ہے، پھر آہستہ سے آگے بڑھتا۔ کبھی رشید کو محسوس ہوتا کہ علی کی موجودگی دکان کی فضا بدل دیتی ہے، جیسے کوئی نرم سی ہوا بند جگہ میں داخل ہو گئی ہو۔ وہ خود بھی اس تبدیلی کو سمجھ نہیں پاتا تھا، بس اتنا جانتا تھا کہ جب علی نہیں آتا تو شام کچھ زیادہ لمبی لگتی ہے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، بازار میں کم لوگ تھے۔ علی بھیگا ہوا آیا، بال پیشانی پر چپکے ہوئے تھے، سانس ذرا تیز تھی۔ اس نے کہا کہ وہ اس مہینے بھی پورے پیسے نہیں دے پائے گا۔ آواز میں خوف کم اور شرمندگی زیادہ تھی۔ رشید نے کچھ نہیں کہا، بس کاؤنٹر کے نیچے سے ایک پرانا تولیہ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ علی نے تولیہ لیتے ہوئے رشید کی انگلیوں کو چھوا۔ بہت ہلکا سا لمس تھا، مگر اس لمس نے دونوں کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا، جیسے کوئی بات کہی گئی ہو جس کے لیے لفظ موجود نہ ہو۔ اس دن کے بعد کچھ بدل گیا۔ باتیں اب صرف لین دین تک محدود نہ رہی۔ کبھی کبھی رک جاتا، کبھی دکان کے کونے میں کھڑا ہو کر باہر بارش دیکھتا۔ رشید چائے بنا لیتا اور ایک کپ اس کی طرف بھی بڑھا دیتا۔ نہ کوئی دعوت، نہ کوئی سوال، بس ایک خاموش شمولیت۔ علی نے ایک دن اپنی ماں کا ذکر کیا جو بیمار تھی۔ رشید نے بس سنا، کوئی تسلی نہیں دی، کیونکہ بعض اوقات سننا ہی سب سے بڑی تسلی ہوتا ہے۔ رشید نے بھی آہستہ آہستہ اپنے بارے میں بتانا شروع کیا، ٹوٹے ہوئے رشتے، وہ خالی گھر جہاں وہ اکیلا رہتا تھا، اور وہ خاموش راتیں جو دکان بند ہونے کے بعد اس کا انتظار کرتی تھی۔ علی یہ سب سنتا اور کچھ نہیں کہتا، مگر اس کی موجودگی میں ایک عجیب سا احترام ہوتا، جیسے وہ رشید کے الفاظ کو سنبھال کر رکھ رہا ہو۔ قرض اب ایک بہانہ بن چکا تھا، اصل تعلق وہ تھا جو دونوں کے بیچ خاموشی میں بن رہا تھا۔ رشید جانتا تھا کہ علی خوبصورت ہے، مگر اس خوبصورتی میں کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ یہ خوبصورتی بس موجود تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ رشید نے کبھی اس قرض کو بوجھ نہیں سمجھا، بلکہ ایک ذمہ داری کی طرح نبھایا۔ ایک شام علی نے اپنی دھیمی آواز میں پوچھا کہ اگر وہ سب واپس نہ کر سکا تو؟ رشید نے پہلی بار سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ ہر چیز پیسوں سے ناپی نہیں جاتی۔ علی نے کچھ نہیں کہا، مگر اس رات وہ دیر تک دکان کے باہر کھڑا رہا، جیسے اندر کوئی بات رک گئی ہو۔ یہ صرف شروعات تھی، ایک ادھار کی، ایک خاموش وجہ کی، اور ایک ایسے رشتے کی جس کا نام ابھی کسی نے نہیں رکھا تھا۔
قرض اب رجسٹر میں لکھی ہوئی رقم سے کہیں آگے بڑھ چکا تھا، اور علی کو اس بات کا احساس ہر اس لمحے ہوتا جب وہ دکان کی شیشے کے دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوتا۔ وہی مدم بتی، وہی پرانی لکڑی کی خوشبو، اور کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا رشید، جس کی موجودگی اب ایک عادت نہیں بلکہ ضرورت بنی جا رہی تھی۔ علی پہلے کی طرح نظریں جھکا کر سلام نہیں کرتا تھا، بلکہ مختصر سی نظر اٹھا کر دیکھ لیتا، جیسے تصدیق چاہتا ہو کہ یہ جگہ اب بھی محفوظ ہے۔ رشید اب رجسٹر فوراً نہیں کھولتا تھا، پہلے علی کو دیکھتا، اس کے چہرے کی تکن، آنکھوں کے گرد ہلکے سائے، اور وہ خاموشی جو دن بدن کیری ہو رہی تھی۔ دونوں کے درمیان باتیں بہت کم اور خاموشی زیادہ ہو گئی تھی، مگر یہ خاموشی بوجھ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی سمجھ تھی جو لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ ایک دن علی بہت دیر تک کچھ کہے بغیر دکان میں کھڑا رہا، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھی۔ رشید نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا اور بس اتنا کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ علی بیٹھ گیا اور اچانک اس کی آواز بھر آ گئی جب اس نے بتایا کہ کام چھوڑ گیا ہے، قرض واپس کرنا اب وہ اور مشکل ہو گیا ہے۔ اس نے نظریں نہیں ملائی، مگر رشید نے اس کے جھکے ہوئے چہرے میں وہی ٹوٹ پھوٹ دیکھی جو وہ خود کبھی آئینے میں دیکھ چکا تھا۔ رشید نے کچھ حساب کتاب نہیں کیا، نہ کوئی شرط رکھی، بس اتنا کہا کہ فکر مت کرو، اور یہی دو الفاظ علی کے لیے سہارا بن گئے۔ اس دن علی دیر تک دکان میں رکا رہا، شیلف صاف کرتا رہا، سامان ترتیب دیتا رہا، جیسے خود کو کسی طرح مفید ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ رشید نے اسے روکا نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ حرکت نہیں بلکہ عزت کی کوشش ہے۔ شام ڈالنے لگی تو بازار کے شور میں کمی آ گئی اور دکان کے اندر ایک الگ ہی سکون اتر آیا۔ رشید نے دکان بند کرنے کی کنڈی لگاتے ہوئے محسوس کیا کہ اب علی کی موجودگی اسے اکیلا محسوس نہیں ہونے دیتی۔ دونوں خاموش بیٹھے رہے، باہر ہلکی آواز چل رہی تھی۔ علی نے دھیمی آواز میں کہا کہ اسے کبھی لگتا ہے کہ وہ صرف ایک بوجھ ہے۔ رشید نے پہلی بار اس کے جواب میں فوراً بات کہی اور کہا کہ بوجھ وہ ہوتا ہے جو گرا دیا جائے، اور تم یہاں ہو۔ علی نے سر جھکا لیا، مگر اس کے کندھوں کا تناؤ ذرا ڈھیلا پڑ گیا۔ دونوں کے ساتھ علی کی آمد و رفت باقاعدہ ہوگی، کبھی وہ پیسے واپس کرتا، کبھی صرف آ کر بیٹھ جاتا، اور رشید ہر بار اسے ایک ہی نظر سے دیکھتا، نہ شک نہ سوال، بس قبولیت۔ ایک دن علی نے پوچھا کہ رشید نے اسے اتنی مہلت کیوں دی۔ رشید نے جواب دینے میں دیر کی، پھر کہا کہ کچھ لوگ حساب سے نہیں دل سے دیکھے جاتے ہیں۔ علی نے کچھ نہیں کہا، مگر اس رات اس کی نیند دیر سے آئی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ کوئی اسے اس کی خوبصورتی یا کمزوری سے نہیں بلکہ اس کی موجودگی سے تول رہا ہے۔ رشید بھی بدل رہا تھا، وہ جو برسوں سے کسی سے دل کی بات نہیں کرتا تھا، اب علی کے سامنے اپنے دن رکھ دیتا، اپنے ڈر، اپنی تنہائی اور وہ خوف کہ کہیں یہ سب وقت ہی نہ ہو۔ علی یہ سب سنتا اور اس کی آنکھوں میں ایک سنجیدہ ٹھہراؤ آ گیا تھا جو عمر سے بڑا تھا۔ قرض کی رقم اب ایک خاموش سایہ بن گئی تھی جو ساتھ تو تھا مگر درمیان میں نہیں آتا تھا۔ ایک شام علی نے کہا کہ اگر وہ شہر چھوڑ گیا تو؟ رشید نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ جگہ چھوڑ دیتے ہیں مگر اثر نہیں۔ علی کو اس بات میں ایک عجیب سی اجازت محسوس ہوئی، جیسے وہ بندہ نہیں گیا مگر اس کی قدر کی جا رہی ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں نے یہ مان لیا کہ ان کا رشتہ کسی تعریف میں نہیں آتا، نہ یہ صرف دکاندار اور قرضدار کا تھا، نہ تو اجنبیوں کا۔ یہ ایک ایسی وابستگی تھی جو آہستہ آہستہ بنی تھی، بغیر کسی وعدے کے، بغیر کسی مانگ کے، بس ایک دوسرے کے دن آسان بننے کی نیت سے۔ ایک رات جب دکان بند ہو چکی تھی اور علی جانے کو تھا تو وہ دروازے پر رک گیا، پلٹ کر دیکھا اور بس اتنا کہا کہ شکریہ۔ رشید نے سر ہلایا، مگر اس شکریہ میں اس نے قرض نہیں بلکہ اعتماد واپس آتا محسوس کیا۔ اس لمحے دونوں نے جان لیا کہ یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا، ایک ایسے تعلق کی جو آہستہ آہستہ اپنی گہرائی دکھا رہا ہے، بغیر شور کے، بغیر دعوے کے، اور شاید اسی خاموشی میں اس کی اصل طاقت چھپی ہوئی تھی۔ وقت اب خاموشی سے نہیں بلکہ وزن کے ساتھ گزر رہا تھا، اور علی کو یہ احساس ہر دن اس وقت ہوتا جب وہ دکان کے شٹر کے پاس آ کر رک جاتا، کیونکہ اب وہ میز آنے والا نہیں رہا تھا بلکہ اس جگہ کا حصہ بن چکا تھا۔ قرض کی رقم رجسٹر میں موجود ضرور تھی مگر دونوں کے بیچ اس کا ذکر مدت سے نہیں ہوا تھا۔ رشید بھی جانتا تھا اور علی بھی کہ یہ حساب اب کاغذ کا نہیں رہا۔ ایک دن علی دکان میں آیا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ دیر تک کچھ بولے بغیر بیٹھا رہا،
پھر اس نے بتایا کہ اسے شہر سے باہر مستقبل کام مل گیا ہے۔ آواز میں خوشی اور ہچکچاہٹ زیادہ تھی، جیسے یہ خبر سنانے سے پہلے وہ کئی بار خود سے لڑ چکا ہو۔ رشید نے یہ بات خاموشی سے سنی۔ اس کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں تھی، مگر آنکھوں میں ایک لمحے کو وہ ٹھہراؤ ٹوٹا جو برسوں سے قائم تھا۔ اس نے علی سے یہ نہیں پوچھا کہ کب جا رہے ہیں، نہ یہ کہ واپس آئے گا یا نہیں، بس اتنا کہا کہ اچھا ہے، آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے۔ علی نے پہلی بار اس جواب میں سکون کے بجائے بوجھ محسوس کیا، جیسے کوئی بات رہ گئی ہو جو کہیں نہیں گئی۔ اگلے دن علی حسب معمول آتا رہا، مگر اب یہ لمحہ ایک طرح کا الوداع بن چکا تھا۔ وہ دکان میں زیادہ دیر رکتا، ہر چیز کو غور سے دیکھتا، جیسے یاد میں محفوظ کر رہا ہو۔ رشید بھی جان بوجھ کر دکان جلدی بند نہیں کرتا تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی اب پہلے سے زیادہ گہری تھی، مگر اس میں اداسی شامل ہو گئی تھی۔ ایک شام جب بازار تقریباً خالی تھا اور باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی، علی نے اچانک کہا کہ وہ اپنا قرض پورا نہیں کر سکا۔ یہ بات وہ پہلے بھی کہہ چکا تھا، مگر اس بار لہجے میں کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک سچائی تھی۔ رشید نے رجسٹر کھولا، کچھ لمحے دیکھا، پھر بند کر دیا اور کہا کہ کچھ قرضے واپس کرنے کے لیے نہیں ہوتے، بس ایک ساتھ لے جانے کے لیے ہوتے ہیں۔ علی کی آنکھیں باہر آئیں، مگر انہوں نے سر جھکا لیا، جیسے اس جملے کی عزت رکھنا چاہتا ہو۔ اگلے دن علی نے دکان کے شٹر پر ہاتھ رکھا اور اندر نہیں آیا۔ رشید نے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ لمحہ دیکھا اور کچھ نہیں کہا، نہ بلایا نہ روکا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اصل تعلق زبردستی نہیں مانگتا۔ کچھ ہفتے گزر گئے، دکان ویسی ہی تھی مگر خالی خالی۔ رشید اب بھی شام کو چائے بناتا، مگر ایک کپ ٹھنڈا رہ جاتا۔ پھر ایک دن اچانک علی واپس آیا، زیادہ دیر کے لیے نہیں، بس ملنے کے لیے۔ اس کے چہرے پر اب وہی تھکن نہیں تھی، مگر آنکھوں میں وہی شفافیت تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ کام پر جا رہا ہے، شاید اب کم آئے۔ رشید نے سارے لایا اور بس اتنا کہا کہ جہاں رہو خود کو کم مت سمجھنا۔ علی نے مسکرا کر کہا کہ یہ بات وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ وہ دونوں دروازے کے پاس کھڑے رہے، کوئی بات نہیں ملا، کوئی وعدہ نہیں ہوا، بس ایک نظر تھی جس میں پورا رشتہ سمٹ آیا تھا۔ علی چلا گیا اور رشید نے شٹر آہستہ سے بند کیا۔ اس دن دکان بند ہوئی تو کہانی مکمل ہو چکی تھی، کیونکہ یہ کہانی کسی کے ساتھ راہ جانے کی نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو مضبوط بنا کر آگے بڑھنے کی تھی۔ ایک دکاندار اور ایک 20 سالہ لڑکے کے بیچ جو قرض سے شروع ہوئی، اعتماد میں بدلی اور خاموش احترام پر ختم ہوئی، اور شاید یہی اس کا سب سے خوبصورت انجام تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور کہانی پسند آئی ہو تو برائے کرم ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو ایسی مزید جذباتی اور منفرد کہانی ملتی رہے، اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کہانی آپ کو کیسے لگی، کیونکہ آپ کی رائے ہی ہمیں اگلی کہانی لکھنے کی ہمت اور سمت دیتی ہے۔ شکریہ۔